فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف. وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت قرآن. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ. سورۃ کہف آیت 27. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ اولئک ہم الخاسرون. سورہ البقرہ 121. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی. سورہ فاطر آیت 29. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے. سورہ العنکبوت آیت 45. اس آیت میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب سارے ہی مومن ہیں. جو مکہ میں کافروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ان مصائب کے مداوع کے طور پر انہیں 3 باتوں کی تلقین کی گئی ہے. ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا نماز پر ہمیشگی، اور تیسرے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ الفرقان آیت 32. بشرط یہ کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کو اپنی ذات پر نافذ کیا جائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود باعث اجر و ثواب ہے اور اس کے ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے. ترمذی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے سے اس کے معارف اور حقائق پڑھنے والے پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی کھلتے چلے جاتے ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کے مواعظ اور علوم و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کے فریضہ کی اصل بنیاد تلاوت قرآن کریم ہی ہے. پھر جو لوگ نہ سمجھیں، قرآن کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، ان پر اللہ کی حجت قائم اور پوری ہو جاتی ہے. کیا بلا سوچے سمجھے قرآن کی تلاوت بے سود ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ایک اچھا اور باعث برکت و ثواب عمل ہے. انسان اپنے پروردگار کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے جو بذات خود ایک برکت کے حصول کا عمل ہے. قرآن پاک میں تلاوت قرآن پر بہت زور دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ آپ امت پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا.
تھا، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ ان تلاوت شدہ آیات کو زبانی یاد کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ازواج النبی سے فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ وَالْحِکْمَةِ، سورہ الاحزاب آیت 34۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات حکمت پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ نبوت کے ابتدائی ایام میں ہی سورہ مزمل نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب حسن تناسب سے پڑھا کرو، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ آیت 4۔ رتل کا معنی کسی چیز کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب اور منظم ہونا ہے۔ پھر اس میں کسی عبارت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، حسن ادائیگی، الفاظ اور خوش آوازی یا خوش الحانی سب شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلے نمبر پر حق التلاوہ، دوسرے نمبر پر حق الحفظ، تیسرا حق التدبر، چوتھا حق العمل، پانچواں حق التبلیغ۔ تلاوت قرآن سے متعلق بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دینی شروع کی ہوئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن تو صرف سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت کا اصل مقصد اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، تاہم قرآن کے الفاظ بھی بہت تاثیر رکھتے ہیں جن سے انکار ناممکن ہے، لہٰذا اگر تلاوت کرنے والا اس کے مفہوم کو نہ جانتا ہو تب بھی اسے اس کی تلاوت سے کئی طرح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح اس کے معنی کا سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہیں سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت کو حرز جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں اور اکثر 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہفتہ میں ایک بار قرآن ختم کرنے کا پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں اسی ہفتہ وار معمول کی علامت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، بالکل اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے اور انوار و برکات کا موجب ہے اور سعادت اور نجات کا سرمایہ۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت قرآن کو ایک مستقل حیثیت دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال قرآن کے معنوں کو نہیں سمجھتے وہ اس بدنصیبی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ قرآن کی تلاوت سے بھی محروم ہو جائیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنوں کو جانیں سمجھیں تاکہ قرآن کریم کی حقیقی انوار و برکات سے فیضیاب ہو سکیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت، ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اور درست لب و لہجے میں پڑھنا فرض ہے۔ تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کی سفارش کرے گا۔
اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔